بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جانور کو ذبح کیا۔ آیا کہ یہ قانون صرف آپ کی امت پر لاگو ہوگا یا حضور کی امت پر بھی لاگو ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی قربانی کی اور صحابہ کرام کو بہت سی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں حکم فرمایا کہ اے صحابہ، قربانی کرو اور قربانی کے گوشت کو گھر میں ذخیرہ اندوز نہ کرو، غرباء میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ قربانی ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، ہمارے حضور کی بھی سنت ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ واجب ہے۔ آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کس شخص کے اوپر یہ قربانی کرنا واجب ہے اور کس کے اوپر نہیں۔ بعض اوقات ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو قرضہ لے کر قربانی کر دیتے ہیں۔ آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوستو، سب سے پہلے قرضہ جو ہے، وہ قرضہ اگر کسی شخص کے اوپر ہو تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے وہ اپنا قرضہ اتارے گا، اس کے بعد وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح قربانی وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اوپر قرضہ نہ ہو، جو صاحب استطاعت ہو، جس کے اوپر طاقت ہو، جس کے اوپر پیسہ ہو۔ بعض اوقات ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم غریب ہیں، قرضہ لے کر قربانی کر دیتے ہیں، کیونکہ شریعت اور قرآن پاک نے اس کی معافی دی ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو تو قرآن پاک نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ قربانی نہ کرے۔ اگر ہم کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہماری قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی سال کے بعد آتی ہے، اور ذوالحج 10 سے لے کر 12 تک جو ہے وہ یہ قربانی 3 دن ہوتی ہے، 10، 11 اور 12، اور اس کا ثواب جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سمجھ کر، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سمجھ کر جو ہے وہ اس کو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اگرچہ زمین اس کی ہے یا اگرچہ اس کا مال اس کے پاس موجود ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قرضہ ہے، چاہے وہ دکاندار ہے یا مزدور ہے یا غریب ہے، تو سب سے پہلے وہ قرضہ اتارے گا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی قربانی ہوگی، وگرنہ قربانی اس کی نہیں ہوگی، وہ گناہ گار ہوگا، قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب چلتے ہیں ان کی طرف۔ 10 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک جس شخص کے پاس سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہو، ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس سونا موجود ہے، 92 تولہ سونا، اس کی شرط ہے 92 تولہ سونا ہونا چاہیے جس کا ریٹ آپ کو پتہ ہو، اور کیش اتنی ہو کہ اس کا بھی ریٹ 92 تولہ سونا کے جو ہے وہ برابر ہو۔ اسی طرح مال تجارت، جو آپ نے مال خریدا، جس وقت آپ نے خریدا اس وقت آپ کی نیت تھی کہ میں اس کی تجارت کروں گا، میں اس کو آگے بیچ کر نفع حاصل کروں گا۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ مال، یعنی ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد جو مال بچ رہا ہو، اس کو آپ دیکھیں گے اس کی قیمت کتنی ہے۔ جو یعنی کہ اگر برتن لگا لیں یا کپڑے لگا لیں، اس طریقے کی زائد مال ہو۔ اسی طرح مال تجارت، اگر تجارت کے لیے آپ نے مال خریدا، بعد میں آپ نے تجارت نہ بھی کی ہو، تو پھر بھی آپ کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ سونا، چاندی، کیش آپ کے پاس موجود ہے، ان 5-6 چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر قربانی لاگو ہوگی، قانون لاگو ہوگا۔ اگر آپ نہیں کریں گے، اگرچہ آپ کے پاس یہ موجود ہے لیکن آپ قرضہ دار ہیں، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پہلے آپ قرضہ اتاریں گے، اس کے بعد آپ کیش کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ قانون اور شریعت کے مطابق کتنی بنتی ہے اور کتنی کیش میرے پاس ہے۔ اگر 92 تولہ سونا کی برابر ہے یا کیش آپ کے پاس اضافی ہے، پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہ قرضہ ہے، آپ بے شک جتنے مرضی ذمہ دار ہیں، جتنے مرضی آپ جو ہے وہ پیسے والے ہیں، جب تک آپ قرضہ نہیں اتاریں گے آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔